کلپ نمبر 794۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 75 سے 80 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ ترجمہ، تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو عذاب اور یا قیامت، تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو۔ اس آیت میں کافروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مال و منال پر فخر کرنے والے ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ جو گمراہی میں ہوں تو اسے رحمان عز و جل دنیا میں لمبی عمر اور زیادہ مال دے کر خوب ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ گمراہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا تو دنیا میں قتل و قید کا عذاب اور یا قیامت کے دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے، تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا۔ ترجمہ، اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ گمراہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ہدایت پانے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اور ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطا فرما کے اور مزید بصیرت و توفیق دے کر ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا اور ان کے ایمان، عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرما دے گا۔ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، اور باقی رہنے والی نیک باتیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، باقی رہنے والی نیک باتیں آپ کے رب عز و جل کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں، جبکہ کفار کے اعمال سب نکمے اور باطل ہیں۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ ترجمہ، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے، اور وہ جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں عاص بن وائل سہمی پر قرض تھا۔ وہ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادا نہ کروں گا جب تک کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے۔ وہ کہنے لگا کیا میں مرنے کے بعد پھر اٹھوں گا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ عاص نے کہا تو پھر مجھے چھوڑیے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال و اولاد ملے، جب ہی میں آپ کا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے؟
اور اس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں سے مال اور اولاد ملے گی، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جس سے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ قیامت میں بھی خوشحال ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ نہ تو غیب جانتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے، بلکہ یہ شخص جھوٹا اور بدکار ہے، اور جو بات یہ کہہ رہا ہے اسے ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے، اور ہم اسے مال و اولاد کے بدلے خوب لمبا عذاب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے، اور اس کی ہلاکت کے بعد مال و اولاد سب سے اس کی ملکیت اور اس کا تصرف اٹھ جائے گا، اور اس کے ہم وارث ہوں گے، اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا، اور آخرت میں دنیا سے زیادہ ملنا تو دور کی بات، دنیا میں جو مال اور اولاد اس کے ساتھ ہے اس وقت وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا 80 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفار کا طریقہ ہے، اس سے وہ لوگ اپنے طرز عمل پر غور کر لیں جو حدود، قصاص اور نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے اور انہیں انسانیت سوز احکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کفار کا مال و اولاد انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یاد رہے کہ مومن کا مال اور اس کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا، بلکہ اسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی کام آئے گا، اور اس کی نیک اولاد سے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔